اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5287، اردو ترجمہ۔ اور عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد انہیں طلاق دے دی، تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور ام الحکم بنت ابی سفیان ایاز بن غنم فہری سے نکاح میں تھیں۔ اس وقت اس نے انہیں طلاق دے دی اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں، اور عبداللہ بن عثمان ثقفی نے ان سے نکاح کیا۔ حدیث نمبر 5288، اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ جب مشرک یا نصرانی عورت جو معاہد مشرک یا حربی مشرک کے نکاح میں ہو اسلام لائے۔ اور عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے خالد خدا نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اگر کوئی نصرانی عورت اپنے شوہر سے تھوڑی دیر پہلے بھی اسلام لائی تو وہ اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور داؤد نے بیان کیا کہ ان سے ابراہیم صاعق نے کہ عطا سے ایسی عورت کے متعلق پوچھا گیا جو ذمی قوم سے تعلق رکھتی ہو اور اسلام قبول کر لے، پھر اس کے بعد اس کا شوہر بھی اس کی عدت کے زمانے ہی میں اسلام لے آئے تو کیا وہ اس کی بیوی سمجھی جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر وہ نیا نکاح کرنا چاہے نئے مہر کے ساتھ تو کر سکتا ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ بیوی کے اسلام لانے کے بعد اگر شوہر اس کی عدت کے زمانے میں ہی اسلام لے آیا تو اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ مومن عورتیں مشرک مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ مشرک مرد مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اور حسن اور قتادہ نے دو مجوسیوں کے بارے میں جو میاں بیوی تھے جو اسلام لے آئے تھے کہا کہ وہ دونوں اپنے نکاح پر باقی ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھی سے اسلام میں سبقت کر جائے اور دوسرا انکار کر دے تو عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے اور شوہر اسے حاصل نہیں کر سکتا سوائے نکاح جدید کے۔ اور ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ مشرکین کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کے پاس آئے تو کیا اس کے مشرک شوہر کو اس کا مہر واپس کر دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں وہ واپس کر دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو۔ عطا نے فرمایا کہ نہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاہد مشرکین کے درمیان تھا۔ اور مجاہد نے فرمایا کہ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان باہمی صلح کی وجہ سے تھا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے اور ابراہیم بن منظر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ ابن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مومن عورتیں جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزماتے تھے۔ بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ، آخر آیت تک۔
عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ان ہجرت کرنے والی مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی جس کا ذکر سورہ مطمئنہ میں ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی، تو وہ آزمائش میں پوری سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ اس کا اپنی زبان سے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اب جاؤ، میں نے تم سے عہد لے لیا۔ ہرگز نہیں، واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف زبان سے بیعت لیتے تھے۔ واللہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف انہی چیزوں کا عہد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بیعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عہد لے لیا ہے، یہ آپ صرف زبان سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ حدیث نمبر 5289، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں فرمانا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے مدت مقرر ہے۔ آخر آیت سمیع علیم تک۔ وا کے معنی قسم توڑ دیں، اپنی بیوی سے صحبت کریں۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی عبدالحمید نے، ان سے سلیمان بن ہلال نے، ان سے حمید طویل نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے آپ نے اپنے بالا خانے میں 29 دن تک قیام فرمایا۔ پھر آپ وہاں سے اترے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5290، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس ایلا کے بارے میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرماتے تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اس کے کی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روک لے یا پھر طلاق دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حدیث نمبر 5291، اردو ترجمہ۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اور حضرت عثمان، علی، ابو درداء اور عائشہ اور 12 دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی ایسا منقول ہے۔ حدیث نمبر 5292، اردو ترجمہ۔ جو شخص گم ہو جائے اس کے گھر والوں اور جائیداد میں کیا عمل ہوگا؟ اور ابن المسیب نے کہا جب جنگ کے وقت صف سے اگر کوئی شخص گم ہوا تو اس کی بیوی کو 1 سال اس کا انتظار کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کسی سے خریدی، اصل مالک قیمت لیے بغیر کہیں چلا گیا اور گم ہو گیا، تو آپ نے اس کے پہلے مالک کو 1 سال تک تلاش کیا، پھر جب وہ نہیں ملا تو غریبوں کو اس لونڈی کی قیمت میں سے 2 درہم دینے لگے، اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ فلاں کی طرف سے ہے جو اس کا پہلا مالک تھا اور جو قیمت لیے بغیر کہیں گم ہو گیا تھا، پھر اگر وہ آنے کے بعد اس صدقے سے انکار کرے گا
اور قیمت کا مطالبہ کرے گا تو اس کا ثواب مجھے ملے گا اور لونڈی کی قیمت کی ادائیگی مجھ پر واجب ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس طرح تم لقطہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو راستے میں پڑی ہوئی کسی کو مل جائے کے ساتھ کیا کرو۔ زہرین نے ایسے قیدی کے بارے میں جس کی جائے قیام معلوم ہو کہا کہ اس کی بیوی دوسرا نکاح نہ کرے اور نہ اس کا مال تقسیم کیا جائے، پھر اس کی خبر ملنی بند ہو جائے تو اس کا معاملہ بھی منقود الخبر کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے منبعث کے مولا یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ یا وہ تمہاری ہوگی اگر 1 سال تک اعلان کے بعد اس کا مالک نہ ملا، تمہارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی اگر یہ انہی جنگلوں میں پھرتی رہی۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصہ ہو گئے اور غصے کی وجہ سے آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس مضبوط کھر ہیں جس کی وجہ سے چلنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی، اس کے پاس مشکیزہ ہے جس سے وہ پانی پیتا رہے گا اور درخت کے پتے کھاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا لے گا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رسی کا جس سے وہ بندھا ہو اور اس کے ظرف کا جس میں وہ رکھا ہو اعلان کرو اور اس کا 1 سال تک اعلان کرو، پھر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے پہچانتا ہو اور اس کا مالک ہو تو اسے دے دو، ورنہ اسے اپنے مال کے ساتھ ملا لو۔ سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ پھر میں ربیعہ بن عبد الرحمن سے ملا اور مجھے ان سے اس کے سوا اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ گم شدہ چیزوں کے بارے میں منبعث کے مولا یزید کی حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ زید بن خالد سے منقول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہاں۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ ربیعہ نے منبعث کے مولا یزید سے بیان کیا، ان سے زید بن خالد نے۔ سفیان نے بیان کیا کہ پھر میں نے ربیعہ سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5287 سے 5292 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔